So I'm Cristina Menegazzi. I work at UNESCO here in Pakistan, and I'm Italian. And I'm here on holidays in this beautiful part of Pakistan. And I have to say that I feel very, very close and near to this culture, because I'm also from the mountain. And also we love mountain and nature. And we feel really very connected, Italy and Pakistan, and Gilgit-Baltistan in particular, and Hunza. Thank you. اچھا آج ہم یہاں پہ اسپرنگ فیسٹیول میں آج آئے ہیں اپنا کلچر اور کلچر کے بنائے ہوئے ہینڈ میڈ پروڈکٹس کو ڈسپلے کرنے کے لیے. اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے رینز ٹیلز آف ہنزا یہ یہاں پہ گوجال میں. اور یہ ایگریکلچر کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ایک پاورفل ایونٹ ہے. اور انشاءاللہ اس طرح آگے ایونٹس ہوتے رہیں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. کل کا بھی تھا ہمارا ایونٹ، تو کل کا ہمارا اچھا گزرا. تو انشاءاللہ آج ابھی دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے. تھینک یو. مختلف سائز میں ہوتا ہے. اور بڑا جو سویٹر ہم تیار کرتے اس میں 2-3 مہینے بھی لگتا ہے. چھوٹے جو جیسے بیبی یا ہاف سویٹرز وہ تو 3-4 ہفتے میں بھی بن سکتا ہے یا 2 ہفتے میں بھی بن سکتا ہے. یہ ڈپینڈ ہم جتنا ٹائم دیں گے اتنی جلدی تیار ہوتا ہے. گورنمنٹ کا خاص کوئی نہیں ہے، بس یہ جو ہمارے اپنے لوکل لوگ یہ ایونٹس رکھتے ہیں اس میں ہم یہ فیسٹیول کی چیزیں یہ ہینڈ کرافٹس رکھتے ہیں، خاص کر سویٹرز جس میں اس طرح پھاسو میں ہوا یا افسینے میں ہوا، یہ ہمارے اپنے ادارے والے رکھتے ہیں. Yes, please. Okay. Hello, thank you for your invitation, for your camera. I'm in Pakistan since 3 days, and all my life I have heard negative things about Pakistan, like it's the war, it's dangerous, it's not beautiful, people are evil, are dangerous. But since 3 days, I lived the best travel of my life, and Pakistan is very, very amazing. People, dish, meals, the city. And I think my favorite place in Pakistan is the nature, the mountain, the small village. And I want to tell at the French people that come to Pakistan. This is amazing, and this is not like we can see on the TV. Always on the TV, when you hear about Pakistan, it is dangerous, it is the war. Always, all the reportage, all the TV show are about the bad things about Pakistan, and it's not like that, and I invite the world to come to Pakistan. Thank you very much. میرا نام ڈاکٹر اجلال ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ہنزا ہوں. چونکہ یہ جو بلاسم فیسٹیول ہے ہمارے گلگت بلتستان میں، بلاسم ایک کلیئر ہر الٹیچیوڈ کے ساتھ آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کوئی فیسٹیول بالکل ہی منائے نہیں جا رہے تھے، جبکہ دنیا میں جہاں جہاں بلاسم کی انڈیکیشنز آتی ہے، فار ایگزامپل جاپان، ان کے چکوما پریفیکچر میں 1 ہفتے کا جو ہے نا بلاسم فیسٹیول ایول رہتا ہے. تو پچھلے سال گلمت کمیونٹی نے اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہنزا نے مل کے اس کا انعقاد کرایا. پچھلے سال تھوڑے سے مائنر لیول پہ ہوا. اس سال اب دیکھتے ہیں بہترین قسم کا جو ہے نا گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، فارنرز آئے ہوئے ہیں. اور خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے فورس کمانڈر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جو گوناگوں مصروفیات چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں. تو یہ اس بلاسم فیسٹیول کی کامیابی ہے. لوگوں کے چہرے حشاش بشاش ہیں. اور مزے کی بات یہ جتنے بھی سٹالز ہیں ہر ایک کا جو ہے نا 10,000 سے زیادہ ان کا ایک دن میں سیل ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کو جو ہے نا میں تو یہ کہوں گا ہر ویلی میں منانا چاہیے، تاکہ وہ جو سردیوں میں دب کے جو رہتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر خوشی آتی ہے. اور پھر یہاں سے اسی کی ابتدا ہے کہ ایگریکلچر کی انپٹس ابھی لگتی ہیں، پھر آؤٹ پٹ جو ہے نا جون کے بعد شروع ہوتی ہے. چیری سے شروع ہوتی ہے جا کے سیب تک. یہ جان قربان تجھ پر ہے، نہ سان تیرا چھوڑیں گے جب تک سانس ہم میں ہے، سرحد کی مٹی کی خوشبو. الحمدللہ ہم شروع سے ہی
पाक फ़ौज के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं। तो पाक फ़ौज के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, हम जान देने के लिए तैयार हैं। अमन एक नियामत है, इस नियामत के अगर आप कदर जाना चाहते हैं तो ये मकबूजा कश्मीर जो हमारे पास है, वहाँ पे जो 80 लाख जो मुसलमान हैं उनकी हालत को देखो, वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो इस एरिया की हिफाजत, मुल्क की हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो हमारे दुश्मन मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि अवाम और फ़ौज के दरमियान खरीद पैदा किया जाए, इसको हमने मिलकर जो है वो नाकाम करना है। पाक फ़ौज के साथ हमने रहना है। ये गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार रहा है, चाहे मवासलात हों, चाहे मईशत हो, चाहे रास्ते हों। हमेशा अफवाज पाकिस्तान की वजह से इन खित्तों में तरक्की हुई। उनकी काविशों से अंदाज़ा ये हो रहा है कि सर चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस सरजमीन का अमन, इसका भाईचारगी दोबारा अमन आए, और यकीनन वो इस काविश में हैं तो हम सब भी उनके साथ शरीक सफ़र हैं। इत्तिहाद से दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को ये पैगाम सही तरह दिया है। आज भी हम अपने अज़्म और हिम्मत से दुश्मन मुल्क के नापाक इरादों को खाक में मिलाएंगे। कल भी हम अपनी पाक फौज के साथ थे, आज भी हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। और पीस को, अमन को बहाल करने के लिए डायलॉग्स किए। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के मज़ीद कंसल्टेशन सेशंस होने चाहिए ताकि बच्चों की ज़हन साजी हो और बच्चे जो है अपनी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव कामों में लगाएं, बजाय कि वो इंतशार का ज़रिया बने। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आर्मी का कि वो इस तरह के सेशंस और भी। हम सब मिल के इस इलाके को एक बार फिर पहले से ज़्यादा अमन का गहवारा बनाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता रहे। थैंक यू।